فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ بنا ہوا شیر کے سر کا یہ مجسمہ دیوار میں آرائش کے لیے نصب کیا گیا تھا، لیکن نقشے میں جو شیر کا سر نمایاں تھا وہ اس مجسمے سے ذرا بھی مختلف نہیں تھا۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجسمے کے قریب پہنچ گیا۔ شیر کے اس سر کا اس نقشے سے کوئی تعلق ہے؟ میں بغور اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ چکنے چہرے پر میری انگلیاں سرکنے لگی۔ میں دماغ کی تمام تر قوتوں کے ساتھ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ دفعتاً مجھے شیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ یہ آنکھیں صرف پینٹ نہیں کی گئی تھیں بلکہ انہیں اندر سے اس سر میں نصب کیا گیا تھا۔ میں نے احتیاط سے شیر کی ایک آنکھ دبائی تو ایک ہلکی سی آواز حال میں گونج اٹھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کی دیوار کے ایک حصے میں ایک شیلف گھوم رہا تھا۔ اس شیلف میں بہت سی کتابیں اور رسالے چنے ہوئے تھے۔ شیلف گھوم کر دیوار سے ہٹ گیا تو دیوار میں مجھے ایک نشان سا نظر آیا، دروازے کا سا نشان۔ میں اس کے قریب پہنچا اور اس نشان کو بغور دیکھنے لگا، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے پکڑ کر اسے کھولا جا سکے۔ تب مجھے شیر کی دوسری آنکھ کا خیال آیا اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ شیر کی دوسری آنکھ دباتے ہی وہ دروازہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح کھل گیا تھا اور اس کے اندر تاریکی نظر آ رہی تھی۔ میرا ذہن خاصی سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی بہت اہم راز کی طرف پیش قدمی کر رہا ہوں، لیکن اس تاریک خلا میں داخل ہونے کے لیے روشنی کا کیا بندوبست کیا جائے۔ چند لمحے تک میرے ذہن میں کوئی بات نہ آ سکی۔ پھر میں اس کیبن کی طرف بڑھ گیا جو در حقیقت کچن تھا۔ یہاں مجھے مومی شمع مل گئی۔ ایک موٹی موم بتی کو روشن کر کے میں اس خلا کی طرف چل پڑا۔ خلا کی چوڑائی تقریباً 2.5 فٹ تھی اور بلندی تقریباً 4.5 فٹ۔ گویا اس میں کھڑے ہو کر سفر نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن کچھ جھک کر اس میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ میں نے خدا کا نام لیا اور اس خلا میں قدم رکھ دیا۔ اندر گہری تاریکی اور حبس تھا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، شمع کی لو لرز رہی تھی، لیکن میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ تب میری آنکھوں نے وہ عجیب و غریب منظر دیکھا جسے دیکھنے کے بعد اس نقشے کی ترتیب میرے ذہن میں آ گئی تھی۔ یہ تاروں کے جال تھے جو یہاں سے پھیلتے چلے گئے تھے، لیکن ان کا آخری سرا کہاں ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں ان تاروں کو بغور دیکھتا ہوا احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ وہ سرخ نقطے بھی میرے ذہن میں تھے جو جگہ جگہ نقشے میں تھے، ان کا بھی سراغ لگانا ضروری تھا۔ یہ سرنگ نہ جانے کتنی طویل تھی۔ میں آگے بڑھتا ہوا تقریباً 200-250 گز دور نکل گیا۔ بدن کے مسامات پسینہ اگل رہے تھے۔ حبس کی وجہ سے سانس لینا دو بر ہو رہا تھا، لیکن تجسس مجھے واپس نہیں لوٹنے دے رہا تھا۔ تقریباً 1 فرلانگ چلنے کے بعد میں رک گیا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ سرنگ مجھے یقیناً بنگانا کی اسلحہ فیکٹری کے نیچے لے جائے گی۔ اب مجھے آگے بڑھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ دفعتاً سرنگ کے داہنی سمت موم بتی کی لرزتی لو نے ایک چوکور دروازے کی نشاندہی کی جسے دیکھ کر میں رک گیا۔ میں نے احتیاط سے اس دروازے کی کنڈی کھولی اور اندر جا کر دیکھا تو میری آنکھیں شدت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ ویسے ہی چوکور بکس تھے جیسے میں نے ایک دفعہ ایکوائن میں پکڑے تھے اور جن کے بارے میں بعد میں مجھے علم ہوا تھا کہ یہ ڈائنامائٹ تھے۔ چوکور باکس سے باریک باریک تار نکلے ہوئے تھے جو ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ ان باکسوں کی تعداد اس جگہ 20 تھی اور اب مجھے ان سرخ نقطوں کا راز بھی معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر قوت ارادی مجتمع کی، پھیپھڑوں میں سانس کھینچی اور ہلکی ہلکی آکسیجن جو مٹی میں جذب ہوتی ہے میرے سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ اس کے بعد میں وہاں سے آگے بڑھ گیا اور پھر نیم دیوانگی کے عالم میں نے سرنگ کا بقیہ سفر طے کیا۔ وہ تمام زخم پسینے سے دھل چکے تھے جن پر خون جمع ہوا تھا۔ پھیپھڑے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پھٹے جا رہے تھے، لیکن میرا عزم ان تمام چیزوں کو فراموش کیے ہوئے تھا اور میں مسلسل ان ذخائر کا پتہ لگاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پورا نقشہ اب میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہ ڈائنامائٹ لائن آف کروزل کی اس فیکٹری کو تباہ کرنے کے لیے لگائے گئے تھے اور یہ کام ڈیوڈ ہارڈ یا عدیل کواری کے علاوہ اور کسی کا نہیں تھا۔ اب مجھے اوپر دھمک سنائی دینے لگی تھی۔ یہ یقیناً بھاری مشینوں کے چلنے کی آواز تھی۔
اس کا مقصد تھا کہ اب میں لائن آف کروزل کی فیکٹری کے نیچے ہوں۔ یہاں میں نے ڈائنامائٹ کے ذخائر کا اتنا بڑا انبار دیکھا کہ میرے دل کی دھڑکن بند ہوتے ہوتے رہ گئی۔ یقیناً یہ ذخائر پوری فیکٹری کو دھماکے سے اڑانے کے لیے کافی تھے، اور جب ان میں برقی رو دوڑے گی تو لائن آف کروزل کی یہ چوتھی فیکٹری بھی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ریڈیو کنٹرول ڈائنامائٹ لگانے کے بجائے یہ الیکٹرک ڈائنامائٹ کیوں استعمال کیے گئے تھے۔ شاید اس لیے کہ ان کی قوت زیادہ ہوگی، لیکن انہیں بلاسٹ کرنے کے لیے کہاں انتظام کیا گیا تھا، کیونکہ اگر اس تہہ خانے میں ان کا بلاسٹ کنٹرول ہوتا تو وہ تہہ خانہ بھی دھماکوں سے تباہ ہو سکتا تھا۔ لیکن فوری طور پر یہ سب کچھ جاننے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی ان کوششوں میں کامیابی حاصل کر لی تھی جن کا بیڑا اٹھا کر میں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ واپسی میں میں نے اپنی رفتار اس حد تک تیز رکھی جس حد تک ممکن ہو سکتی تھی۔ گردن جھکائے جھکائے چلنے کے باعث بدن اور زیادہ تھکن محسوس کر رہا تھا۔ حبس اور گرمی سے برا حال تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی بھی لمحے چکرا کر گر پڑوں گا، لیکن میں اپنے اعصاب سنبھالے ہوئے تھا۔ شمع گل ہو چکی تھی، لیکن اب میری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ مجھے چلنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں تہہ خانے میں پہنچا تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا ہوں۔ تہہ خانے میں تازہ ہوا کی آمد کا معقول بندوبست کیا گیا تھا، اور شاید تھوڑی بہت آکسیجن اس چکور کھلے ہوئے دروازے ہی سے اندر داخل ہو رہی تھی جس نے مجھے زندہ رہنے میں مدد دی تھی، ورنہ پھیپھڑے ہی پھٹ جاتے۔ واپس آ کر میں قالین پر اس طرح گر پڑا جیسے میرے بدن میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی ہو۔ کورنیل اسی طرح مسحری پر آرام کی نیند سو رہی تھی، جبکہ میں اس دوران ایک ایسے راز کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا جو زبردست اہمیت رکھتا تھا۔ بہت دیر تک میں اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا اور لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ پھر جب طبیعت بحال ہو گئی تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے لائن آف کروزل کی یہ فیکٹری ایک لمحے میں برباد ہونے والی ہو۔ حالانکہ یہ میرے اپنے احساسات تھے، ورنہ در حقیقت چیف انجینئر کی موت کے بعد یہ کام فی الحال معطل ہو گیا تھا۔ دفعتاً ایک اور خیال کے تحت میں بری طرح چونک پڑا۔ اگر ان سرنگوں تک جانے کا راستہ یہی تہہ خانہ ہے تو یقیناً اب اس کا چارج لینے کی کوئی اور کوشش کرے گا، اور جلد یا بدیر وہ شخص یہاں پہنچنے والا ہوگا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ صرف ڈیوڈ ہارڈ نے یہ تمام ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہو۔ اس کے رازدار دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ سرنگ خود بخود تو نہیں بن گئی ہوگی۔ پتہ نہیں کتنے طویل عرصے تک اس سرنگ کی تعمیر کے لیے مشقت کی گئی ہوگی۔ یقیناً اس تہہ خانے کا راز صرف ڈیوڈ ہارڈ تک محدود نہیں ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں ہوا نہ لگنے دی گئی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے کی وہ تھکن وغیرہ نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ میرے بدن میں نیا جوش اور نئی چنگاریاں بڑھ گئی تھیں۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے فوری طور پر کچھ کر لینا چاہیے۔ میں فوراً ہی کچن کی جانب بڑھ گیا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ کچن میں مجھے ایک تیز چھری مل گئی جو یقیناً یہاں پھل وغیرہ کاٹنے کے کام آتی ہوگی، لیکن اب اس سرنگ میں دوبارہ داخلے کا تصور بڑا خوفناک تھا، جبکہ اس بار مجھے وہاں کئی کام کرنا تھے اور زیادہ دیر تک وہاں رکنا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ میں چھری ہاتھ میں لیے باہر نکل آیا، پھر چند لمحے سرنگ کے چوکور دروازے کے پاس کھڑا ہو کر لمبے لمبے سانس لیتا رہا تاکہ تازہ دم ہو جاؤں۔ اس کے بعد خدا کا نام لے کر سرنگ میں قدم رکھ دیا۔ پہلے میں نے سرنگ کے آغاز پر تاروں کے جو گچھے دیوار سے دوسری طرف نکل گئے تھے انہیں ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کر دیا۔ اپنی پہلی کوشش میں کامیاب ہونے کے بعد میرا اعتماد بحال ہو گیا۔ میں کچھ اور آگے بڑھا اور اس کے بعد پہلے ڈائنامائٹ کے ذخیرے کے پاس پہنچ کر میں نے انتہائی احتیاط سے اس کے تمام تار کاٹ دیے۔ یہ تار میں نے اس طرح کاٹے تھے کہ آسانی سے جوڑے نہ جا سکیں، اور پھر مجھے اپنے آپ پر مکمل اعتماد ہوتا چلا گیا اور میں بہت دور تک تاروں کے یہ ذخیرے کاٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ آخری حد تک پہنچ گیا۔ تاروں کے بڑے بڑے ٹکڑے نکال کر میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے تاکہ اگر فوری طور پر انہیں جوڑنے کی کوشش کی جائے تو اس میں انہیں آسانی نہ ہو۔ اس کام میں مجھے نہ جانے کتنی دیر لگی تھی، کوئی اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی میں نے، بس اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ کام کرتا رہا تھا اور ذہن کو ہر قسم کی تکلیف کے احساس سے بے نیاز کر لیا تھا۔ تاروں کا آخری سلسلہ کاٹنے کے بعد میں واپس پلٹ پڑا اور طوفانی رفتار سے چلتا ہوا تہہ خانے میں آ گیا۔
میرا پورا بدن اس طرح بھیگ رہا تھا جیسے پانی کے نل کے نیچے بیٹھا رہا ہوں۔ ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا، کان بے حد گرم ہو گئے تھے۔ میں نے کورنیل کی مسہری کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ تب میری نظریں ٹوائلٹ کی طرف اٹھ گئیں۔ ممکن ہے وہ وہاں ہو۔ تھوڑی دیر تک میں کھڑا اپنے حواس درست کرتا رہا، لمبی لمبی سانسیں لے کر پھیپھڑوں میں تازہ ہوا بھرتا اور نکالتا رہا، یہاں تک کہ نارمل ہو گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ کورنیل کو غیر معمولی طور پر کافی دیر ہو چکی ہے۔ کیا وہ ٹوائلٹ میں نہیں ہے؟ اگر وہ ٹوائلٹ میں نہیں ہے تو کہاں گئی؟ ٹوائلٹ کے دروازے پر پہنچ کر میں نے انگلی سے آہستہ سے دستک دی اور 3 بار اسے پکارا، پھر دروازہ کھول کر دیکھا، لیکن کورنیل وہاں نہیں تھی، کہیں اور بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بدحواسی کے عالم میں سوچنے لگا کہ کورنیل کہاں گئی، کہیں وہ میرے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تہہ خانے کے داخلی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میں گوشے میں سمٹ گیا، لیکن سیڑھیوں پر مجھے کورنیل نظر آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ پھر اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ او وستونیا، کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے متعجبانہ انداز میں کہا۔ کیا تم مجھے تلاش کرتی پھر رہی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، میں سمجھی کہ تم نہیں کورنیل، جب ایک بار اعتبار قائم ہو جائے تو پھر اسے شکوک و شبہات کی نظر نہیں کرنا چاہیے، میں نے تنبیہ کے انداز میں کہا۔ خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں تھی میرے ذہن میں کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا، بلکہ میں یہ سمجھی کہ تم اوپر کا ماحول دیکھنے گئے ہو۔ میں تو نہیں گیا تھا، لیکن تم ہو آئی ہو۔ کیا پوزیشن ہے؟ میرے خیال میں اس وقت یہاں سے نکلنے کے لیے سب سے مناسب موقع ہے۔ کیا مطلب؟ پوری عمارت میں کوئی نظر نہیں آ رہا، یوں لگ رہا ہے جیسے انہوں نے یہ عمارت چھوڑ دی ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کورنیل نے ایک پستول مجھے دیتے ہوئے کہا، اس میں 6 گولیاں ہیں، یہ مجھے ایک کمرے میں مل گیا تھا، میں نے سوچا شاید تمہارے کام آ سکے۔ بالکل ٹھیک سوچا تم نے کورنیل، واقعی ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے، کیوں نہ ہم یہاں سے نکل چلیں؟ کورنیل چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، جیسا تم پسند کرو، لیکن نکل کر جاؤ گے کہاں؟ یہ باہر نکل کر ہی سوچیں گے کورنیل، میں نے جواب دیا۔ تو پھر میں تیار ہوں، وہ بولی۔ ہم دونوں تہہ خانے کی سیڑھیاں عبور کرنے لگے اور بالآخر باہر پہنچ گئے۔ کورنیل کے بیان کے مطابق ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ باہر نکلنے کے لیے ہم نے ایک سمت منتخب کی اور عمارت کے بیرونی حصے میں آ گئے، لیکن ابھی ہم عمارت کے سامنے کا حصہ عبور بھی نہیں کر پائے تھے کہ دفعتاً سیاہ رنگ کی ایک بڑی لینڈ روور عمارت کے مین گیٹ پر نمودار ہوئی اور لینڈ روور میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ لینڈ روور کے بریک لگے تھے اور دوسرے ہی لمحے اس میں سے کئی آدمی نیچے کود آئے تھے جن کے ہاتھوں میں ریوالور وغیرہ موجود تھے۔ صورتحال کا یہ رخ میرے لیے غیر متوقع تھا۔ فوری طور پر میں دیوار کی طرف دوڑ پڑا۔ کورنیل کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کئی گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے آس پاس سے گزر گئیں۔ دیوار کے پاس پہنچ کر میں نے پھرتی سے کورنیل کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور دیوار پر چڑھا دیا۔ کورنیل نے دوسری سمت کودنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے بھی دونوں ہاتھوں سے دیوار کے کنارے پکڑے اور پوری قوت سے اپنے جسم کو اوپر کی طرف اس طرح اچھالا کہ ایک ہی لمحے میں دیوار کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ کورنیل کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ میں عقب میں بھاگ دوڑ کی آوازیں سن رہا تھا۔ کئی آدمی ہمارے پیچھے دوڑ پڑے تھے۔ ہم اس عمارت میں بائیں سمت دوڑ پڑے اور کافی دور نکل آئے۔ اس وقت رکنا موت کو دعوت دینا تھا، چنانچہ جس سمت منہ اٹھا تھا ہم لوگ دوڑ پڑے تھے۔ فائرنگ کی اب کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ غالباً انہیں اس بات کا ہوش آ گیا تھا کہ اس طرح گولیاں چلانا دوسروں کو بھی ان کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ میں اور کورنیل پوری قوت سے دوڑتے رہے۔ اس وقت ہم نے یہ اندازہ لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ ہم جس سمت دوڑ رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط، بس یہی خواہش تھی کہ ان کی پہنچ سے دور نکل جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم آبادی سے دور نکل آئے ہیں۔ دور دور تک کسی ذی روح کا پتہ نہیں تھا۔ سورج نکل آیا تھا اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ ہم آگے بڑھتے رہے اور ایک بلند پہاڑی ٹیلے کے نزدیک پہنچ گئے۔ یہاں چاروں طرف چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں۔ ہماری داہنی سمت ایک گھنا جنگل نظر آ رہا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ابھی کافی فاصلہ طے کرنا تھا۔ میں نے اور کورنیل نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ جنگل کا رخ کیا جائے، اس طرح ہم ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم جنگل کی طرف چل پڑے۔ راستہ خاصا دشوار گزار تھا۔
जगह जगह गड़े और झाड़ियों के सिलसिले हमें अपना रुख तब्दील करने पर मजबूर कर देते थे। बिलाखिर हम एक ऐसे मकाम पर जा निकले जो किसी कदर महफूज महसूस होता था। जंगल अब बिल्कुल करीब था। खासा घना जंगल था, दरख्त एक दूसरे से करीब करीब थे। नामालूम ये बंगाना का कौन सा हिस्सा था, लेकिन ये सारी बातें मालूम करने के बजाय हमारा जंगल में रूपोश हो जाना ज्यादा बेहतर था। चुनांचे हम दौड़ते हुए उन दरख्तों के दरमियान पहुंच गए। कॉर्नील का सीना धुंधकनी बना हुआ था, उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था और चेहरे पर नकाहत के आसार थे। मैंने रफ्तार सुस्त कर ली, लेकिन आगे बढ़ने का सिलसिला तर्क नहीं किया और थोड़ी देर के बाद जंगल में खासी दूर तक अंदर पहुंच गया। एक निस्बतन साफ सुथरी जगह देखकर मैंने कॉर्नील से वहां बैठ जाने के लिए कहा और वो सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगी। मेरा ख्याल है कि अब कुछ देर सस्ता लिया जाए। अब तक का सफर भी तुमने जिस अज़म और हौसले से तय किया है वो काबिले दाद है। मैं नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल भी चलने के काबिल ना रहो। कॉर्नील ने गहरी गहरी सांसें लेकर आंखें बंद कर लीं। मैं मुतजस्सिसाना निगाहों से चारों तरफ देखता रहा। जहन में बहुत से ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। गोलियां चलने की आवाजें जरूर सुनी गई होंगी। क्या बंगाना के मुहाफिज उनकी जानिब मुतवज्जे नहीं हुए होंगे? क्या वो लोग मुसलसल हमारे ताकुब में हैं या उन्होंने ताकुब तर्क कर दिया है? कोई फैसला करना मुश्किल था। अभी तो यहीं रुककर हालात का जायजा लेना जरूरी था। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। हमें कोई आवाज किसी तरफ से नहीं सुनाई दी थी। तब मैंने कॉर्नील से पूछा, क्या तुम इस बारे में अंदाजा लगा सकती हो कॉर्नील कि हम बंगाना से किस समत में हैं? नहीं विस्तोनिया, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, उसने बड़ी आजिजी से कहा। अलबत्ता बंगाना के इर्द गिर्द वाक़े जंगलात के बारे में सुना जरूर है कि वो खतरनाक ख्याल किए जाते हैं। क्या इन अतराफ में दरिंदों का वजूद भी है? यकीनन अक्सर वहशी दरिंदे बंगाना की आबादी में घुस आते हैं और कबाइलियों को हलाक कर देते हैं। ऐसी खबरें यहाँ गश्त करती रहती हैं, कॉर्नील ने सहमे हुए लहजे में कहा। इसके बावजूद फिक्र की जरूरत नहीं कॉर्नील, मैंने उसे तसल्ली दी। दफातन एक सरसराहट सी सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। पिस्तौल मैंने फौरन ही अपने हाथ में ले लिया था। कोई जानवर भी हो सकता है, मैंने सोचा। मेरी उकाबी निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। फिर कुछ फासले पर मुझे एक सियासी चीज नजर आई जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और मैंने उसे बखूबी पहचान लिया। वो राइफल की नाल थी। इसका मतलब है जानवर नहीं, यहाँ इंसान मौजूद हैं और ये इंसान जिस अंदाज में सफर कर रहा था या कर रहे हैं, उससे ये अंदाजा भी होता था कि ये यकीनन हमारे दुश्मन हैं जो हमें तलाश कर रहे हैं। 3-4 आदमियों के कदमों की आवाजें थीं जो नुमाया हो गई थीं। मैं उन्हें देख नहीं पाया क्योंकि वो घनी झाड़ियों की आड़ में चल रहे थे, लेकिन मैंने उनकी समत का अंदाजा लगा लिया था। अब यहाँ खामोशी से बैठे रहना मुनासिब नहीं था, क्योंकि जब वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो फिर अतराफ की एक एक जगह को तलाश करने से बाज नहीं रहेंगे। चुनांचे मैंने कॉर्नील का शाना थपथपाया और उसे उठने का इशारा किया। फिर उसका हाथ पकड़कर मैं उनकी मुखालिफ समत चलने लगा। हम देर तक सफर करते रहे। उसके बाद हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। आगे जाकर ये जंगल ज्यादा घना और खौफनाक होता चला गया था। बाज जगह जमीन पर दलदल भी महसूस हो रही थी जो घास में छुपी हुई थी, लिहाजा सफर में सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। कॉर्नील का बुरा हाल था, लेकिन वो भर सूरत मेरा साथ दे रही थी। इसके सिवा अब कोई चारा भी तो नहीं रहा था। वो लोग अब जंगल में घुस आए थे और हमें तलाश कर रहे थे। हम उनके लिए अब बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए थे। हमारा बचकर निकल जाना उनकी मौत था। चुनांचे वो हमें पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकते थे। काफी दूर पहुंचने के बाद एक बार फिर हमने एक झुंड में पनाह ली। दरख्तों के दरमियान कदे आदम घास उगी हुई थी और उस घास के दरमियान जमीन का कुछ हिस्सा खासा साफ था। हालांकि ऐसी जगह हशरातुल अर्ज का मस्कन होती है, लेकिन यहाँ हम इंसानों की निगाहों से महफूज रह सकते थे। मेरे कान आहटों पर लगे हुए थे और मैं दूर दूर तक की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा था। परिंदों की आवाजें उबर रही थी। कभी कभी घास में सरसराहटें भी सुनाई दे जाती थी, जिनसे अंदाजा होता था कि यहाँ सांप भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने कॉर्नील से इस ख्याल का इजहार नहीं किया। हम उस जगह तकरीबन सारा दिन छुपे रहे और जब रात की तारीकियां फैल गईं, तो मैंने कॉर्नील को मुखातिब किया। क्या ख्याल है कॉर्नील, क्या अब हम ये जगह छोड़ दें? लेकिन अब किस तरफ जाओगे? कॉर्नील ने सवाल किया। आबादी की समत। क्या वहाँ हमारे लिए खतरात नहीं होंगे? यकीनन हो सकते हैं, लेकिन इन जंगलों में भी तो वक्त गुजारा नहीं जा सकता। तो फिर जैसा तुम पसंद करो। मैं समत का तायुन खो चुका था
लेकिन कोई ना कोई समत तो इख्तियार करना ही थी। चुनाचे मैं कॉर्नील का हाथ पकड़कर चल पड़ा। हम लोग सिर्फ अंदाजे की बिना पर सफर कर रहे थे, लेकिन काफी फासला तय करने के बावजूद हमें जंगल के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि कहीं रास्ता भटक कर हम किसी नई मुसीबत का शिकार न हो जाएं। यहाँ के जंगलात के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो इंसान को किस मकाम पर ले जाकर छोड़ दें। चांद निकल आया था और चांदनी दरख्तों से छन छन कर नीचे पहुंच रही थी, जिसे बाज ही से अच्छे खासे रोशन हो गए थे। दरख्त यहाँ भी घने और आपस में जुड़े हुए थे। जमीन की हालत बताती थी कि वो इंसानी कदमों की नाआशना है। बाज मकामात पर हमें जानवरों की खुश्क हड्डियां बिखरी हुई नजर आईं। उनमें बड़े जानवर भी थे और छोटे भी। कई घंटे तक हमारा सफर जारी रहा, यहाँ तक कि दरख्तों का सिलसिला मुनक़ता हो गया। थोड़े ही फासले पर एक नदी नजर आ गई थी। घने जंगल के करीब यह नदी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, क्योंकि मैं जानता था कि जंगली दरिंदे ऐसी ही जगहों के आसपास छुपे होते हैं।